موقع پر آپ کو ایک شارٹ نوٹس پہ تکلیف دی اور آپ کی چھٹی بھی خراب کی۔ پہلے تو آپ کو میری طرف سب کو عید مبارک ہو۔ دیکھیں، جو آج یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر بات نہ کرنا اٹ سیلف ایک جرم ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا تو کوئی شک نہیں تھا کہ ایک عرصہ دراز سے ہم ایک تنزلی کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبہ میں ہو، لیکن پھر بھی ایز اے بیکن آف لائٹ، کسی امید کے ساتھ، کسی توقع کے ساتھ کچھ ادارے ایسے تھے جن کی طرف دیکھتے تھے، اور ان کی تکریم یہ تقاضا کرتی تھی کہ ان کی طرف دیکھا بھی جائے اور معاملات کے اندر سلجھاؤ وہاں سے آئے۔ لیکن بدقسمتی سے اب کچھ چیزیں اتنی بگڑ گئی ہیں، اتنی لاب سائڈڈ ہیں، اتنی یک طرفہ ہیں کہ اس کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ پہلے تو میں معترض تھا، میں نے اپنی پارٹی میں بے شمار دفعہ آپ دوستوں کے سامنے، کسی اسمبلی کے فلور پہ، کسی میڈیا کے ٹاک پہ، کسی جگہ جہاں بھی آواز اٹھا سکتے تھے، تو میں نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا، ان تحفظات کا اظہار کیا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر ایک بدترین قسم کی سیاسی چپکلش عیاں ہے۔ جب پی ٹی آئی کی دور تھی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہ ایک ریفرنس بنا، تو مجھے اس وقت سے یہ کنسرن فیل ہو رہا تھا کہ یہ ریفرنس کیسے ہے جس میں یہ معاملات اٹھائے گئے ہیں، اور وہ میٹر جو کہ پیورلی ٹیکس میٹرز ہیں ان کو سامنے اٹھا کے رکھ لیا گیا اور ان پر ایک ریفرنس بنا دیا گیا، اور اس میں پھر وہ جو شہزاد اکبر کا کردار تھا اور وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے طور پہ جو کام کرتے تھے، جو کہ زیر بحث سپریم کورٹ کے اندر بھی آیا تھا۔ مجھے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جب ریفرنس آیا، اور اس ریفرنس میں جہاں پر یہ بڑی واضح طور پہ بات تھی کہ ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے، ایسی پراپرٹی کہاں سے لی گئی، ان کے نیٹو ٹاؤن کے اندر ان کے پاس یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، لاہور کے سینٹ جانز پارک کے اندر یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، تو اس میں آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، دی آنریبل بردر از سٹنگ ود می، جج میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹیکس میٹرز ہیں اینڈ ہی از سٹنگ آن دا بینچ۔ تو میں آئی واز ٹیکن ابیک، میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ شاید میرا حافظہ کمزور پڑ گیا ہے کہ میں جو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں یہی ان میں سے 3 اصحاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 ججز وہاں موجود تھے، جن میں عمر عطا بندیال ایک جج تھے چیف جسٹس، اس میں مظاہر اکبر نقوی ایک جج تھے، اس میں منیب صاحب ایک جج تھے، اس میں اعجاز الاحسن صاحب ایک جج تھے۔ تو میں کہا میں دیکھوں انہوں نے کیا کہا۔ تو اس ججمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا ججز اور ہم وی لیو ان گلاس ہاؤسز، ہمیں اپنے لیے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں جو کہ کم و بیش خلفائے راشدین کے نزدیک جائیں گے کم از کم۔ اس ججمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہیں، ان میٹرز پر ہمیں کسی صورت بھی امپروپرائٹی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ججز پبلک سکروٹنی کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسی صورت تو پیدا نہیں ہوتی۔ I was literally drawing some similarity۔ میں نے کہا یہ کیا جھگڑا ہے کہ فائز عیسیٰ کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کو دیکھنے کا ایک پیمانہ تھا، اسی طرح کے میٹر میں بلکہ اس سے بہت ڈفرینٹ لائنز پر پچڈ ایلیگیشنز پہ، جو کہ وہ ٹیکس میٹر کی بات کر کے یہاں، تو پھر مجھے ایک انتہائی دوہرا معیار نظر آیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے اندر دوہرا معیار، یعنی ایک جج کے لیے آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس میٹر ہے، آپ نے پری جج کر دیا، آپ نے آرٹیکل 10 کی جو ڈیو پروسیس ہے اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے سے پہلے ہی بطور چیف جسٹس آپ نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کو بالکل ایک اپنے آپ کو ان ایلیجبل کر دیا کہ میں وہ مقدمہ سن ہی نہیں سکتا، یا اس کے اوپر میں کسی ایس جے سی کو وہ ریفرنس بھیج بھی سکتا ہوں، یا اس کے اوپر کوئی سنوائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ ابھی ہم اس مخمصے میں تھے، میں ابھی آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ، ایک پولیٹیکل، ایک ایسے ورکر کے طور پہ، ایک وکیل کی حیثیت سے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب، یہ دو اتنی سملر بات پر اتنے دو مختلف موقف، اور وہ بھی
ایک آنریبل چیف جسٹس کے, تو مجھے آئی واز ٹیکن ابیک بائی دیٹ. بٹ اینی ویز, ابھی میں اس مخمصے میں ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئین کی تشریح کیسے ہوگی. یعنی ایک اختیار جو کہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز, میں آپ کو لیکچر نہیں کروں گا, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آئین اس پر بیسڈ ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, یہ عدلیہ ہے, یہ ایگزیکٹو ہے, یہ تین باتیں ہیں, اور ان تین کے پلرز پہ اسٹیٹ کھڑی ہے. تو پارلیمان کو ایک اختیار آئین تفویض کرتا ہے. آئین کہتا ہے, یہ آرٹیکل 81, 82, 83, 84 کی کہانی ہے, یہ 3-4 کی کہانی ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی گرانٹس, کوئی ایسے اخراجات جو کہ بجٹ پہ اپروو نہیں ہو سکے, اور اگر ان کی منظوری لینی ہے, چاہے کسی سپلیمنٹل گرانٹ کے طور پہ آپ نے لینی ہے, تو اس کے اوپر پارلیمنٹ ووٹ کرے. تو جب اس آنریبل بینچ نے کہا کہ نہیں, یہ تشریح اس کی یہ ہے کہ آپ ایکس پوسٹ فیکٹو لے لیں, تو میں لٹرلی پریشان ہو گیا کہ یہ تو پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. یعنی پارلیمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیں, اور کس مسئلے پہ کہا جا رہا ہے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات, درست تسلیم ہے یہ بات کہ 90 روز میں انتخابات, اور آپ سب کو یاد ہوگا, آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ, کہ 90 روز میں انتخابات شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کیا تھا کہ کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں یہ بات ہو جائے گی کہ کمپلیشن آف ٹرم, یعنی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے 2 صوبوں میں آپ 3 ماہ قبل اسمبلیاں توڑ کر 3 ماہ پہلے ان صوبوں میں ایک صوبائی حکومت پلیس کرنے کی بات کر دیں گے. تو یہ ایک سچویشن تھی. اگر آج انتخاب آپ کراتے ہیں تو وفاقی حکومت اپنی پوری عملداری کے ساتھ, جو کہ ایک سیاسی حکومت ہے, بیٹھی ہے, اس کو بیریئر کو کیسے کراس کریں گے؟ چلے بھلے وہ بیریئر آپ کراس کر بھی لیتے ہیں, تو پھر آپ کی بات آ جائے گی کہ جب الیکشن وفاقی اسمبلی کا اور باقی 2 صوبوں کا ہوگا تو اس وقت 2 صوبوں میں حکومت ہوگی, اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 60% سیٹوں کا مالک ہے, وہ ہیجمنی منوپلی کریٹ کر لے گا, جو پنجاب میں بیٹھے گا وہی وہاں پر بیٹھے گا. تو انتخابی عملداری سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی اس سے بری سازش اور ہو نہیں سکتی تھی. میں نے بار بار یہ اپنے وکلاء سے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اٹھائیں. انہوں نے کہا کیسے اٹھائیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء کو کہتے ہیں سننے نہیں. میں سپریم کورٹ میں تھا اس دن, جب وہاں پر فاروق نائک صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب اور شیخ اکرم صاحب بطور سیاسی جماعت کے وکلاء کے وہاں پر اپنی بات کرنا چاہتے تھے, تو وہ تو بات کرنے نہیں دے رہے تھے. آپ نے اس وقت یہ بحث شروع کر دی, آپ بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. یو پلڈ دو سینئر لائرز, ان 3 جج صاحبان نے ان سینئر لائرز کو اس طرح سے پل کیا. پھر اس کے بعد میں آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ یار ہم کہاں پھنس گئے, کیا دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہی بات ایک 90 روز اتنے سیکروسینکٹ آئین کے اندر, اور باقی جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ ردی کی ٹوکری میں جانے ہیں, کیئر ٹیکرز کا نظام ہم نے بالکل ختم کر کے پھینک دینا ہے, اور وہ یہ جو ہم ایک نتیجے پر پہنچے تھے, یہ جو اتنے انتخابات کو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انتخاب ایک ہی روز ہوں گے, انتخاب جو ہیں وہ نگران کے زیر انتظام ہوں گے, اس میں پچھلی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے تھے, نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. تو اس پر ایک اجتماعی شعور کار فرمات ہے اس کے پیچھے, پر بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی, اور آج اس کی سنگینی مجھے مجبور کر کے لے آئی کہ میں آپ کے سامنے آؤں. دیکھیں یہ 2-3 آرٹیکلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اینڈ فار ریفرنس میں اس کی کاپی آپ کے سامنے تقسیم بھی کروں گا. یہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2009 میں, اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ کوئی آرڈینری کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے. اس کی وہی فورس ہوگی جو آئین کے تحت کیے گئے کام میں ہے. یعنی جیسے 90 روز پر آپ رکے ہیں, میں اس پہ رکتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آرٹیکل 3 جو آپ نے خود بنایا آپ کی بصارت میں سے نہیں گزرا؟ کیا اس کے اوپر آپ کی چشم زنی نہیں ہوئی؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آئی ایم آسکنگ ججز آف دیٹ آنریبل کورٹ, میں یہ حق حاصل ہے مجھے کہ میں پوچھوں. یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق ہے, اور کہہ یہ رہا ہے کہ آرٹیکل 3 to be above reproach and for this purpose to keep his conduct in all things official and private free from impropriety is expected of a judge. Article 4,
A judge must decline resolutely to act in case involving his own interest, including those of persons whom he regards and treats as near relatives or close friends. یہ اتنی سادہ انگریزی ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. یہ پرائمری اسکول میں بیٹھے بچے کو پتا ہوگا جس نے ABC پڑھی ہے کہ نزدیکی رشتہ دار اور دوست کا جس مقدمے میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا. یہاں پر تو آپ کے قریبی عزیز ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریچرز بنے ہوئے ہیں. دے آر پریئنگ فار دیئر انٹرسٹ. لوگوں کو برباد کرنے کی بددعائیں ان کی کانورسیشنز میں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس پر بھی I don't stop myself here. میں آپ کے سامنے ایک اور مدعا رکھتا ہوں کہ یہ شیئر وائلیشن ہے, کلیئر کٹ, اس کوڈ آف کنڈکٹ کی جو کہ ججز کی بینچ پر بیٹھنے سے متعلق ہے کہ جب کوئی ان کے پاس مقدمہ ہوگا تو اس کانورسیشن کے اندر جو کہ خواجہ احمد طارق رحیم, اب خواجہ احمد طارق رحیم کی پوزیشن نون ہے, ان کا تعلق میاں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی کسی جگہ پر وہ چیلنج نہیں ہوئی. اب یہ ہیکرز کے پاس کوئی ایبلٹی ہے, وہ کون ہیکرز ہیں؟ میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے, پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, آئی ول اسپیک ٹو دا پرائم منسٹر آلسو, کہ یہ آپ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, موزز جج صاحبان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, تو ایسی ایبلٹی آنی چاہیے کہ یہ جو ہیکرز ہیں, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہے ہیں, وہ بیرون ملک چاہے بیٹھے ہیں, وہ کس طرح سے نمبرز کو ٹریک کر لیتے ہیں اور ان کی کانورسیشنز کو پبلک کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کل کو کہیں کوئی نیشنل سیکورٹی کا بریچ نہ ہو جائے اس کو. تو میں یہ بھی استدعا کروں گا کہ یہ ایبلٹی آنی چاہیے. بٹ آج لیونگ ان دس انوائرمنٹ ویئر وی اسٹینڈ, تو یہاں پر یہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ خواجہ احمد طارق رحیم, آپ ذرا ڈاٹس کنیکٹ کریں. وہ پہلے ثاقب نثار کال کرتے ہیں خواجہ احمد طارق رحیم پہ اور ان سے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کے جو اپنے تاثرات ہیں وہ دیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے متعلق دیتے ہیں, اور ان کی کوئی پنجابی زبان میں کوئی بات کرتے ہیں جو کہ ان کو اس کے کوئی زوم آئینی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ایلیمینیشن کی بات کر رہے ہیں یا کسی مقدمے میں ان کے اوپر دوبارہ سے وہی جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور جس طریقے سے لوگوں کو فریم کیا, اس طرح کا کوئی کر رہے, بر ان دو کے علاوہ اس کا مطلب کوئی نہیں نکلتا. اب انہی خواجہ احمد طارق رحیم کی وائف, شی اسپیکس ٹو مدر ان لا آف دی آنریبل چیف جسٹس. کانورسیشن آپ نے سنی, میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا, اس کا ٹرانسکرپٹ آپ نے دیکھ لیا. اس میں جو باتیں وہ کر رہی ہیں اس میں نمبر 1, وہ کلیئرلی اس مقدمے میں جو مقدمہ الیکشنز کے لیے زیر سماعت ہے, ایک وکیل صاحب جو ان کے پاس انہی مقدمات میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ مقدمات میں اسی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی وکالتی خدمات بھی انجام دیتے ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ 2 آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اپنی کانورسیشن کی بات کر رہے ہیں. اب اف اٹ اماؤنٹس ٹو اسکینڈلائزنگ دیٹ کورٹ کہ وہ احمد طارق رحیم کی بیوی رافعہ طارق صاحبہ اگر یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ عدالتوں سے, ان ججز سے اپنے تعلق کے ساتھ مقدمات میں فیصلے لینے میں اثر انداز ہو سکتی ہیں, تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. میری اس میں درخواست ہوگی کہ FIA اس چیز کی تحقیق کرے, اور میں یہ گورنمنٹ کے سامنے مدعا اٹھاؤں گا, فیڈرل کیبنٹ کے سامنے اٹھاؤں گا کہ تو سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے کی بات ہے. یہ کہنا کہ یہ ججز کے فیصلوں پر وہ اثر انداز ہو رہی ہیں, تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیپ جو وہ بات کر رہی ہیں وہ کس طرح سے ان ججز کے اوپر فیصلے, جب وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا سنیمن بھیجا جس میں دانتوں کے نیچے زبان دبا کر کہنا اور کہنا کہ ذرا خاموش رہیں اور بات نہ کریں, دس از ٹو مچ, انتہا ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اور اہم نقطے کی طرف مبذول کراتا ہوں. مجھے یقین تھا کہ جب یہ 25 ممبرز والا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا آیا تو میں نے یہ بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ دس اماؤنٹس, صرف میں نے ہی نہیں, ہر لیگل بیک گراؤنڈ رکھنے والے بندے نے, ہر کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے والے بندے نے اس بات پر شور کیا کہ دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. ایک جرم جس کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہوا نہیں اور اس کی پاداش میں آپ ایک ڈسکوالیفیکیشنز بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالے تو جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, تو یہ کیسا تماشا ہے. تو ہمیں اس وقت یہ لگا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے ریویو دائر کیا اور ہم نے کہا کہ ایک فل کورٹ بٹھا لیں یا ایک لارجر بینچ بٹھا لیں, دونوں ہمارے مدعے تھے, اس میں
کچھ بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز بھی اپنے مدعے لے کر گئیں، لیکن وہ بات بنی نہیں، اور وہ آج تک اس بات کو کم و بیش 9 ماہ ہو گئے ہیں، وہ ریویوز آج تک فکس نہیں ہو سکے. تو پھر یہ بات اس چیز کو اور کنیکٹ کرتی ہے آپس میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ جب یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں آنریبل سی جے کوٹ ان کوٹ دس از واٹ ہی سیڈ، یہ آپ کا کہا ہوا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں کہ دا جج مسٹ پریزنٹ بفور دا پبلک این امیج آف جسٹس آف دا نیشن. یعنی میں ایک فریق ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے معاملے میں آپ آئین کو دوبارہ لکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بادی النظر میں ہی صحیح آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ ایک ریویو کے لیے فل کورٹ فل بینچ بنا دیں، آپ بناتے نہیں ہیں، آپ 8-9 ماہ سے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ یہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ میری اس درخواست کی کہیں سنوائی ہو جائے. لیکن یہاں آپ ایک کسی ڈوگر پولیس آفیسر کی ایک فریولس سی درخواست اور ریزننگ پہ جو کہ جس کے اپنے بڑے کلرڈ بڑے کوئی عجیب سے ٹینٹیکلز تھے کہ جس کی اپنی اپوائنٹمنٹ میں 2 سال کے جھگڑے تھے اور اس کی پوری پولیس سروس کو اس بات کا پتہ تھا کہ what type of officer he is، اس پر ایک سو موٹو نوٹس میں آپ ایک پوری عمارت ڈھانے کی کوشش کر دیتے ہیں اور پھر اسی کو لے کر آپ اس آرڈر کے ساتھ آگے بیٹھ کے آگے پروسیڈنگز چلاتے ہیں. اینڈ دین واٹ آف دوز 4 ججز، جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ، جسٹس منصور صاحب کا فیصلہ، اس میں 2 ججز کے ریکیوزل کی بات، 4 ججز کا لکھا فیصلہ. میں آئی اسٹل فائنڈ اٹ کہ یہاں پر ایک تو زیادتی نظر آتی ہوئی، اس کے بعد اس زیادتی کو سیمنٹ کرنا، پھر اس کے اوپر اپنی کوئی ایسی، مجھے تو وہ جو ڈاکٹرن ایک پڑھی تھی کبھی، ڈاکٹرن آف اے پوائزنس ٹری، میں کیسے تصور کروں کہ آپ کے پاس مجھے کسی وقت بھی کوئی خیر ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کل آپ مجھے کہہ رہے ہیں مکالمہ کریں آپ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ، میرا مکالمہ تو 2 ٹوک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار جس کے ساتھ پاکستان میں انتخابی عمل کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھے، وہ ایک وقت یعنی بیک وقت پورے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں، بات چیت کی جا سکتی تھی، بات چیت ہو سکتی تھی، بٹ ایک شخص کی انا ہر وقت آڑے رہی. آپ سب گواہ ہیں، کبھی بات چیت کے لیے آمادہ نہیں تھے، اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، اپنی ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے تھے. 6 سال تک جو زیادتی وہ کرتے رہے. 2017 سے ہونے والا وہ دھندا جب جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی کورٹ، اس کے بعد جو آگے چلتا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ، اس کے بعد وہ پھر ہوتی ہوئی زیادتی، وہ نویب کے ساتھ آپ پورے پاکستان کے اندر کرتی ہوئی ہریسمنٹ، وہ آپ کو جاوید چودھری کے ساتھ جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کا آرٹیکل یاد ہے؟ نہیں یاد تو اس کے مندرجات میں بتا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 22 لوگ پکڑنے تھے، یہ 40 جنوبی پنجاب محاذ کے شامل کرانے تھے، مسلم لیگ کو ٹرم کرانا تھا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، عمران کی حکومت کو قائم کرنا تھا. سوال کیا کہ جو بی آر ٹی بلین ٹری جو اربوں کی غبن ہے، کروڑوں کی غبن ہے، جس کے اوپر بالکل نیکڈ آئی کے ساتھ پتہ ہے کہ غبن ہوئی ہیں اور بے شمار مقدمات ہیں، نہیں وہ میں نہیں کر سکتا تھا. وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ حکومت بنوانی بھی تھی اور چلانی بھی تھی. کتنی ایویڈنس اور دیں، کس طرح سے بتائیں، چیخ کر. اور یہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں کوئی بات آپ سے ڈھکی چھپی رکھ کے، کوئی پردے میں رکھ کے لپٹی ہوئی بات نہیں کر رہا. سو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. میرا یہ آنریبل سپریم کورٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ، دس از واٹ کانسٹیٹیوشن سیز، سپریم کورٹ از ناٹ جسٹ سپریم کورٹس چیف جسٹس اور 3 ججز آف دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کی پوری جو بینچ ہے وہ ساری دے کمپرائز ون سپریم کورٹ. اس وقت سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے اور میری یہ استدعا ہے کہ اس میں تھوڑا اب پروڈنس آنی چاہیے، اس میں تھوڑی اب کوئی کہیں کسی جگہ پر ٹھہراؤ ہو کے کوئی انصاف پر مبنی بات ہونی چاہیے. یہ ایسے مناسب نہیں ہے اس طرح سے آپ فار ٹائمز ٹو کم آپ ایک ایسا سیڈ سو کر رہے ہیں، ایک ایسا بیج بو رہے ہیں جس کی ایک پوائزنس ٹری کے طور پر یہ کبھی اچھے ثمرات نہیں دے سکے گا، زہر ہی دیتا رہے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے، آنریبل سپریم کورٹ کے باقی ججز کے سامنے میری استدعا ہے کہ کچھ پروڈنس پریویل کرنی چاہیے. لاسٹلی میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ
ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تھی پہلے جس میں بیسک سٹرکچر کی تشریح کی گئی تھی. اگر کسی نے وہ بیسک سٹرکچر کی انہی آنریبل جج صاحبان سے میری صدا ہے، کیونکہ میں تو سپریم کورٹ جا کے پیش ہو کے بات نہیں کر سکتا، اگر کبھی حکم کریں گے تو حاضر ہیں، کہ بیسک سٹرکچر میں آپ نے کیا فیصلہ، حالانکہ غلط تشریح ہے. بیسک سٹرکچر میں آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، اس کے معاملات میں چاہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے ہیں، کانفرمیشن کے میٹرز ہیں، کوئی اور میٹرز ہیں، اس بیسک سٹرکچر میں ایگزیکٹو ول ہیو نو رول، پارلیمان ول ہیو ایبسولوٹلی اے ویری لمیٹڈ، ایسے نہ ہونے کے برابر ایک کتابی سی بات کر کے آگے چلے جانے والی بات. تو کیا اسی بیسک سٹرکچر کی تشریح کے تحت پارلیمان کے اختیار کو آپ ایسے چھینیں گے؟ یہ جوڈیشل ریویو کے نام پر اس طرح سے ہوگا کہ چلیں پہلے ایگزیکٹو کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے کہا کہ پارلیمان کو تالے لگا دیں جسٹس ثاقب نثار صاحب سے، پھر یہ 184(3) میں کیا کیا ہوتا رہا. یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اب اس کو مزید بگاڑ نہ پیدا کیا جائے، اور کہیں اس کی صورت ایسی نہ ہو جائے. میری نظر سے آج خواجہ سعد رفیق کا ایک ٹویٹ گزرے، بڑا ہی اچھا کہا اور بڑی موقع کی مناسبت سے، کہ اسی کا عدل وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا قصور نکلے گا. میں آنیسٹلی آئی ایم اے ویری سیڈ مین ٹوڈے. میں آج بڑے رنجیدہ دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ان کی جو ساس صاحبہ کی گفتگو، محترم خواجہ احمد طارق رحیم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ گفتگو، اس میں جسٹس منیب اختر کا نام لے کر بات کرنا جو اس ججمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو موسٹلی آتھر ہیں ان ججمنٹس کے، چیف جسٹس صاحب کا نام لے کر بات کرنا، پھر ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کی حمایت کی ان کی طرف اور وہ جھکاؤ اس کا ذکر کرنا، وہ چند سینکڑوں لوگ، بڑی مشکل سے شاید 1,000 ہوں، ان کو لاکھوں کا مجمع گننا، یہ کیا ہے؟ یہ لاب سائڈڈنس نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ججز ایسے چل سکتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 3 کی یہ وائلیشن نہیں آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی؟ اور اگر یہ آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے سر تو پلیز اسٹیپ ڈاؤن، پھر آپ کسی اور جج صاحب کو یہ مقدمہ سننے دیں. اگر یہ آرٹیکل 4 کی وائلیشن نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ فیملی اور فرینڈ نہیں ہے؟ کیا یہ کلیم نہیں کر رہے کہ یہ آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ کو میسیجز کے ذریعے، آپ ان کے ساتھ میسیجز کے ذریعے، اور ان کو محتاط رہنے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل ایسی ایبلٹی ہیکرز کے پاس ہے جو ہیکرز ان ٹیلی فونز کو ہیک کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو احتیاط اور محتاط کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کنائیونس کیا ہوگا؟ اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. اب ان حالات میں آپ اگر یہ مقدمے سنتے ہیں اور پھر آپ اس قانون کی بات کر رہے ہیں جو اپیل پرووائڈ کرنے کا اور سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار کا اور سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار کا، وہ تو عین اسلامی ہے کہ آپ مشاورت سے کریں. وہ عین قرآنک جنکشنز کے مطابق ہے کہ آپ باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کون سے ایسے معاملے عوامی مفاد عامہ کے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اگر آپ 3 ججز بیٹھ کے کریں تو اس لاء میں کیا برا ہے؟ پاکستان کی ساری بار کاؤنسلز اس لاء کی حمایت کر رہی ہیں. ان کی طرف سے یہ مطالبہ رہا ہے، آج کا نہیں، ایک عرصہ دراز سے یہ مطالبہ رہا کہ اس قسم کا قانون پاس ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو اپنے اختیار کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس اختیار کو روکنے کے لیے یہ بات کر رہی ہے، تو آپ کی اس بائس، آپ کی اس انفیئر جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی اس لاب سائڈڈنس کے ساتھ جو اختیار کی گئی پوزیشن ہے، تو پارلیمنٹ نے تو کریکٹنس پرووائڈ کی کہ آپ 1 نہ کریں، 3 کر لیں، اور اگر 3 سمجھتے ہیں بھلے سے تو فیصلہ کریں کہ وہ کیسے ہونا ہے. اور پھر کیسا انصاف ہے کہ آپ 184(3) میں فیصلے کر دیں. اور یہی میں آپ کو بتاتا جاؤں ایک اور بات. محترم رانا آفتاب احمد خان، میرا ان کے لیے بڑا احترام ہے، وہ ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمانی ان کی لائف تھی، پیپلز پارٹی کے وہ ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر تھے تب. اب مجھے نہیں پتہ کس جماعت سے منسلک ہیں وہ، میں غالباً 2002 کی بات کر رہا ہوں. تو ثاقب نثار صاحب کا ان کے مقدمے میں ایک فیصلہ تھا کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کا کہ یہ 184(3) میں ڈسکوالیفیکیشنز 62-63 والی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے شہادت قلم بند کرنا ضروری ہے. یہ PLD میں رپورٹڈ کیس ہے ان کا اپنا کہ شہادت قلم بند کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد جا کے کوئی ججمنٹ دی جا سکتی ہے. 184(3) میں کیسے یکسر کیسے تبدیل ہوئی وہ جورسڈکشن؟
وہ ریشنل کیسے تبدیل ہوئی جب میاں نواز شریف کا مدعا ہے؟ سو آئی جسٹ ریسٹ مائی کیس ہیئر. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تمام اصحاب جنہوں نے یہ بات میری سنی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں فیکچولی کوئی ایک بات میں نے انکریکٹ کہی ہے. آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو. یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے. آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو. یہ کورٹ کے فیصلوں میں باعث نظر نہیں آ رہا. آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو. پہلے ہیر سے ہوتی تھی کہ جی ججز کی فیملیز جو ہیں، جو آج کل ایک طبقہ ہے جو کلٹ عمران کے گرد بیٹھا ہے، اس میں یہ خواتین شامل ہیں. تو واٹ از لیفٹ بیہائنڈ؟ پیچھے رہ کیا گیا؟ تو ان ججز کو تو ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، جن کی فیملیز کی نون پوزیشن آ رہی ہے. دیکھیں، ان پرسنل کیپیسٹی آئی ریکگنائز دا وائسز. مجھے تو پتہ ہے کہ کن کی آواز ہے، جن کی ہے مجھے پتہ ہے ان کی ہے. ایک بات جن کے متعلق ہے، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو کسی جگہ سے ویریفائی کروا لیں. نمبر 2، میں آج ان کو کسی کورٹ آف لاء میں نہیں لے کے جا رہا. میں تو صرف یہ معاملہ کیونکہ نیشنل میڈیا میں ہے، پبلک ریالم میں ہے، یہ معاملہ اس وقت پورے ملک کے اعصاب پہ طاری ہے، یہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. ان 2 خواتین کی گفتگو کے باعث پاکستان کے نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے. اس پہ ججز کو ملائن کیا جا رہا ہے. میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ سکینڈلائز کرنے کی بات ہے ان 2 ججز کی، تو پھر یہ گفتگو ایف آئی اے کو پروب کرنی چاہیے. اگر یہ کسی ایک خاتون کی طرف سے یہ تاثر دینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ وہ فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو پھر بھی ایف آئی اے کو پروب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی اتھینٹسٹی، باقی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یس، اٹس اے گڈ آبزرویشن، آپ کی ٹھیک بات ہے. دیکھیے، میں تھینک یو ویری مچ. میں اس دیکھیں میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. دیکھیں، پہلا میں آپ کی بات کو کر لوں آئین پاکستان والی جو آپ بات کر رہے ہیں. میں نے یہ وزیر اعظم صاحب سے اور ان کے چند رفقۂ کار سے جو کہ قانونی معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ قاسم سوری کا جو اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے ایک جعلی خط جس کا آتھر عمران خان اور اعظم خان تھے، اور اس میں اس کے 4 لوگ شریک جرم تھے، ان 4 لوگوں کو ساتھ جن کے اس منٹس میں نام ریکارڈڈ ہیں، ان سب کے اوپر آپ کو آئین پاکستان سے بغاوت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے جھوٹی خط و سائفر کو اٹھانا اور اس کی بنیاد پر پرائم منسٹر کی اسمبلی کی ایڈوائس توڑنے کی صدر مملکت کو بھیجنا، اس سے بڑی آئین سے بغاوت نہیں ہو سکتی. تو آرٹیکل 224 میں 90 دن تو اس بینچ کو نظر آ رہے ہیں. اس بینچ کو آرٹیکل 95 کی وائلیشن نظر نہیں آئی تھی. میرا سوال میں پوچھتا ہوں، ان کو اس وقت کیا کارروائی کرنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا؟ اور اسی میں بیٹھے ایک جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ لکھا تھا کہ پارلیمان اس کے متعلق سوچے. یعنی اس میں یہ سبسٹینس موجود تھا نا کہ یہ ایک شیئر وائلیشن کی گئی ہے. یہ ایک میرے کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ سب ورژن اور ایبروگیشن جب آئین کو پورے کے پورے آئین کو صرف کوئی ڈکٹیٹر اٹھا کے سائڈ پر پھینکے تو اس صورت میں سب ورژن آرٹیکل 5 اور 6 ہوتا ہے. آرٹیکل 95 کی منشا کو قتل کرنا کیا یہ سب ورژن نہیں تھی؟ سب ورژن ایک آرٹیکل کی، مجھے اس تشریح سے کافی اختلاف ہے کہ وہ کیسے کی گئی اور کس مقصد کے تحت کی گئی تشریح تھی وہ. لیکن آج پھر دیکھیں اس کی جو اگلی صورتحال تھی، پھر آپ ایک سائفر کا جھوٹا خط بنائیں، پھر آپ اس کے تحت اسمبلی توڑیں، پھر اس کے بعد آپ کے یہاں پر جو عمر چیمے اور قاسم سوریوں کے نتیجے میں وفاق اور پنجاب میں ایک نہیں 25 آرٹیکلز وائلیٹ کریں آپ، جس میں
الیکشن آف دا چیف منسٹر کا ہو, اوتھ آف دا چیف منسٹر کا ہو, کا فارمیشن آف دا کیبنٹ کا ہو, یہ سب آئین کے تھے. ان سب کو اسی طرح سے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا, یہ سارا کچھ کیا. اب رہی کہ ایگزیکٹو کی بات کہ ایگزیکٹو ان کے خلاف کیا کرے, تو میں 50 مقدمات اوپن اینڈ شٹ کیسز, یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جو گجرات سے ہیں, جن کے ایک بھائی چودھری پرویز الہی کے ایم پی اے بھی رہے ہیں, میرے کولیگ رہے ہیں, کیا ان کا نام ہے بھلا صاحب, گورال, جسٹس اسجد گورال. آئی ہیو اے کلیئر ایویڈنس فار دیٹ. وہ عمران کو اور اس کی پارٹی کی مدد کر رہے ہیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, انہوں نے اسٹے دے دیے. انہوں نے کہا مزید اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی, بس روک کے بیٹھ جائیں. اربوں روپے ہیں پبلک منی, اربوں روپے. ایسے ہی پیسے ہیں جیسے اعجاز چودھری مانگ رہے ہیں کہ کروڑ روپیہ لاؤ, آپ کو ایسے ملا دیتے ہیں چیئرمین کے ساتھ. ایسے ہی پیسے ہیں. یہ دے آر کرپٹ ٹو دا کور. یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بدتمیز بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ تضحیک بھی کرتے ہیں. جس کو ان کے خلاف کوئی فیصلہ جج دے کے دیکھے, آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کریں گے, اس کے بچیوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کر کے دیکھیں. جرت ہی نہیں ہے فیصلہ اس کے خلاف کریں. ایک مقدمہ تھوڑی درج کیا ہے. سائفر پہ انکوائری میں اس کو طلب کیا عمران خان کو, اعظم خان کو اور ان 4 شرکا کو. اصغر گورال یا کسی اور جج نے وہاں پہ بیٹھ کے سٹے دے دیا کہ اس پہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے. وہ سٹے کے پیچھے چھپے. فورن فنڈنگ میں پھر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہے. وہاں پہ تو بینچ شاپنگ ہو رہی ہے, بینچ شاپنگ. کچھ داماد کام آتے ہیں, کچھ ساسیں کام آتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو پوری بحث ہے نا, یہ کچھ دامادوں کے گرد ہے اور کچھ سسرالی رشتہ داروں اس کے ارد گرد. دیکھیں, میری بات سنیں, میں ایک اپنی اس رائے کو پبلک ڈومین میں پہنچانا, اس پریس کانفرنس کو میں کوئی معمولی کام نہیں سمجھتا. میں حقائق عوام الناس کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے عوام اس ملک کے سوورن ہیں. اللہ کی حاکمیت کے بعد اگر کسی کے پاس حق ہے کہ وہ منتخب کرے کہ کون لوگ ہوگے, انصاف کیسا ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی سین ایز دا جسٹس آف دا نیشن. انصاف بھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے ان بڑے بڑے واٹ کین آئی سے, کیا کہہ سکتے ہیں. شاید آپ کے سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے اب. دیکھیں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ میرا یہ یقین کامل ہے, ایک محکم ایمان ہے میرا, اور وہ یہ ہے کہ کچھ نیور ریمینز دیر ایز مکافات عمل کے باہر یہاں پہ کچھ رہتا نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. دیکھیں, میرا تو ایک اصولی موقف ہے کہ پارلیمان کے اختیار پہ اگر ایگزیکٹو انکروچ کرے, نہیں کر سکتی, جواب دے پارلیمان کے سامنے. اگر جوڈیشری کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتی. ایگزیکٹو کے معاملات میں جوڈیشری کا کچھ اختیار ہے. اب تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ بیچ میں کوئی کردار ادا کرے, تو فوج کے ادارے کے ساتھ تو جو میری اپنی رائے میں جو ان کا آئینی کردار ہے کہ وہ جو حکم ان کے سامنے حکومت کا, پارلیمنٹ کا یا عدلیہ کا ہو, اس کے تابع ہی انہوں نے کام کرنا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایک